سیدی شیخ عبد الرحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش۔ یہ شجرہ ہے ہمارے بزرگوں کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا گیا ہے۔ کیسے کیسے ہیرے، کیسے کیسے اللہ کے مقبول بندے قبروں میں چلے گئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ۔ اطمینان اور سکون دل کا ذریعہ، جس سے دلوں کو سکون مل جائے اور اطمینان نصیب ہو جائے، سیٹ بھی مل جائے، ٹکٹ بھی مل جائے اور رخ بھی متعین ہو جائے کہ مجھے دلی جانا ہے، دلی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، تو سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب یہ پتہ نہیں دلی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، سہارنپور کے بیٹھا ہوں، کہاں کو جا رہا ہوں، کہاں کو نہیں جا، سکون کہاں سے ہے؟ تو یہاں وہ تعلیمات ہوتی ہیں جن سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور اسی کو ذات باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے نمبر 28 کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیسا نسخہ ہے کام کا نہیں؟ دلوں کو گولی نہ کھانی پڑے، انجیکشن نہ لگوانا پڑے، خمیرہ نہ کھانا پڑے، اور دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان مل جائے، کتنی بڑی دولت ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا چاہیے نہیں؟ مال کہیں تو جب ہمیں مزہ آئے، ہمیں تو مفت کی مل رہی ہے، سن رہے ہیں رات دن اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین۔ ارے جب چین جب ملے گا جب کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے قلوب، ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، لیکن اطمینان قلب حاصل ہو کر باقی بھی رہے، یہ ذرا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ واہ واہ، کیا عجیب ترتیب ہے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان تو مل گیا، سکون تو مل رہا ہے، مگر یہ سکون باقی بھی رہے۔ سردی لگ رہی کسی کو اور بھٹی کے پاس بیٹھ گیا، انگیٹھی کے پاس بیٹھ گیا، انگیٹھی پاس رکھ لی، سینکنے لگا، بدن میں گرماہٹ آ گئی، سردی دور ہو گئی، اب خوش ہو گیا، اللہ کا شکر سردی دور ہو گئی، لیکن وہاں سے ہٹنے کے بعد پھر سردی نے ستانا شروع کر دیا کہ بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ تو فرمایا وہ جو بھٹی پر سینکنے سے گرماہٹ حاصل ہوا ہے وہ باقی بھی رہے، یہ ذرا بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا حق تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کان کھول کر سن لو، الا، کان کھول کے سن لو، غور سے سنو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کتنا متوجہ کیا، الا لائے ہیں پہلے، الا کہ کان کھول کے سن لو۔ یہ بات معمولی نہیں ہے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، کان توجہ کے ساتھ سنو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کو چھوڑ کر اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے 7 بادشاہتوں کے دنیا اور مال اور خزانے تمہارے پاس کیوں نہ ہو جائیں، جب بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سکون اور اطمینان قلب تو اللہ کے ذکر کا کام ہے، اس کا اثر ہے، اور وہ دنیاوی ساز و سامان میں کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ اب لوگ سوچیں روپے اکٹھے کر لو، مکان بنا لو، پلاٹ لے لو اور زمین خرید لو، زیور لے لو، گاڑی لے لو، یہ لے لو، وہ لے لے، ساری دنیا لے لے، کون منع کر رہا ہے؟ جو ضرورت کی چیزیں لے لے، کون منع کرتا ہے؟ ارے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ سکون، ہاں، کار میں سکون کہاں سے آیا؟
زیور میں سکون کہاں سے آیا؟ پلاٹوں میں لینے میں سکون کہاں سے آیا؟ گاڑیاں لینے میں سکون کہاں سے آیا؟ سکون تو اس میں ملے گا جس میں سکون اللہ نے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، چاہے کسی قسم کا ذکر ہو، چاہے لسانی ہو، چاہے ذکر قلبی ہو، چاہے ذکر جسمی ہو، چاہے ذکر مالی ہو، ذکر حقوقی ہو، یہ سارے کے سارے ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ 200 روپے مجھے دینے تھے، اللہ کے نام کے تھے، وہ دینے تھے، لیکن دل جیب میں نہیں تھے، تو بے چینی لگی رہی، دل کو بے چینی لگی رہی۔ ظاہر میں کوئی بے چینی نہیں ہے، دل میں بے چینی ہے۔ جب وہ 200 روپے اللہ نے دے دیے اور اس ڈبے میں رکھ دیے جہاں رکھنے کا اس کا حق تھا، جگہ تھی وہاں رکھ دیے، تو دل کو ایسا ملا جیسے کوئی گولی خمیرہ کھا لیا، سکون ملا۔ تو ہم نے کوئی کلمہ تو پڑھا نہیں تھا، استغفار تو پڑھا نہیں تھا، جس کو فرمایا ذکر حقوقی ہو، کسی کا حق ادا کر کے جی خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ مال کسی کا جو زکوٰۃ وغیرہ کا ہے وہ دینے کے بعد دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذکر جسمی نماز پڑھ کر جی خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ جب تک نمازی آدمی نماز نہیں پڑھ لیتا اس کے سر سے بوجھ سے اترتا ہی نہیں، چڑھا ہی رہے، فکر چڑھا رہے، میں نماز نہ نکل جائے، جماعت قضا نہ ہو جائے۔ اور جب نماز پڑھ لیتا ہے بوجھ اتر جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور ذکر قلبی، دل اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہے، ذکر لسانی، زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔ اور ان سب سے کسی بھی قسم کا ذکر ہو دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر میں آپ حضرات کے سامنے ایک ضرب لگا کے دکھاؤں تو آپ حضرات کو خوشی تو ہوگی مگر اثر دل پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے ایک سے نہیں ہیں۔ جب مجمع سارا طالبین صادقین کا ہو اور پھر کوئی حرکت سامنے آئے کسی لفظ کی، کسی اللہ تعالیٰ کے نام کی، اور پھر سب کے اندر وہ پھڑ پھڑائے تو مزہ کچھ اور ہو۔ سب کی مٹھی میں وہ ہو مقناطیس، اتنی موٹی مقناطیس سب کے مٹھی میں ہو، اور سامنے ہو ایک لوہے کی اتنی سی چیز، تو جب سب کے سب وہ کریں گے اس طریقے سے ہاتھ کو، تو وہ لوہا پھڑ پھڑائے گا نہیں، پھڑ پھڑائے گا، جدھر کی طاقت زیادہ ہوگی ادھر کو بھاگ جائے گا، نہیں بھاگے گا۔ سومناتھ کے مندر میں یوں تو کیا تھا مکاروں نے، اور مکار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کافر مکار ہی ہوتا ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کوئی ہو، جو اللہ کا انکار کرے وہ مکار ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بہت سے لوگ ہندو کہتے ہیں ہمیں کافر کہیں، ہم تمہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو انہیں کافر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور اللہ کی ذات کا انکار کرے۔ ہندو اللہ کو مانتے ہیں، پرمیشور کو مانتے ہیں، ایشور کو مانتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے، بس یہ جھگڑا ہے۔ لیکن ہم تو کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے اور اللہ کی بات کا انکار کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ اب تم ہو چاہے کوئی اور ہو، ہمیں اس سے کیا لینا؟ تم انکار کرو تم بھی کافر ہو، نہیں سمجھے؟ تو کافر جتنا کفر کا اثر، جتنا شرک کا اثر اندر ہوگا اتنا ہی آدمی مزے سے، ذائقے سے محروم رہے گا۔ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی بارش فرمائے۔ ابھی نماز سے پہلے وہ مولانا آئے ہوئے ہیں، وہ ذکر کر رہے تھے کہ ذکر کی مجلس تو مولانا گنگوہی کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کہنا غلط ہے، ذکر کی مجلس مولانا گنگوہی کے ساتھ چلی گئی۔
جو وہاں نورانیت تھی وہ آج اس سے دوسرے رنگ سے دوسری جگہوں پر بھی حاصل ہو رہی ہے، مگر جہاں کام کرنے والے ہیں، اور جہاں کام کرنے والے نہیں ہیں انہیں کچھ بھی نہیں۔ مولانا گنگوئی سے کسی نے کہا کہ حضرت اللہ کے ذکر کا اثر یوں کہ بہت ہوتا ہے مگر ہمارے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم ذکر برابر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہو جائے گا، جلدی کیا ہے، لگے رہو۔ جب چائے دودھ چولہے پہ رکھتے ہیں تو یوں دیکھتے ہیں ابال آیا کہ نہیں آیا، ابال آیا کہ نہیں آیا، آگ جلتی رہتی ہے نا۔ ایک وقت وہ آئے گا گرماہٹ اس کا پورا ہوگا، ابلنا شروع ہو جائے گا۔ تو وقت کا انتظار دیکھو، تم تو یوں چاہتے چولہے پہ رکھتے ہیں ایک دم ابال آ جائے۔ ابھی ذکر شروع نہیں کیا، 40 دن ہوئے نہیں، چلہ صحیح کیا نہیں، اور پہلے سے پہلے انتظار ہے۔ واہ واہ۔ تو حضرت کیا مجلس ہو رہی تھی مسجد میں، حضرت ممبر پہ تشریف فرما تھے، اور بیان ہوتے ہوتے حضرت خاموش ہوئے، اور خاموش ہو کر آپ نے دیکھا ہے سارے مجمع پر نظر گھمائی، اور پھر زور سے کہا اللہ۔ اللہ کا جو لفظ زبان سے مبارک سے نکلا، کس غضب کا تھی وہ تلی؟ بولو، تلی جلاؤ، سوکھی لکڑیوں میں آگ لگے گی یا گلی میں لگے گی؟ جو کپڑے بھیگ گئے ہیں ان میں آگ لگے گی، سوکھے میں لگے گی؟ ہائے ہائے۔ ہم نے کہا اللہ، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو تعالی کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں درود ہے، یہاں تعالی، دونوں کی بزرگی ضروری ہے نہیں ہے؟ بس کیا تھا، ایک دم سے آگے جو تھا انہوں نے ایک نے کہا اللہ تعالی، بس سارا مجمع میں کھلبلی مچ گئی اور رونا شروع ہو گئے، اور رو ہی نہیں رہے بلکہ کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، یہ حالت ہو۔ اور حضرت گنگوئی کو دیکھا یوں خاموش ہے، اور توجہ سب پر، جیسے ایکھ میں آگ لگا ہوئے نا پتی میں، یہاں کو کم لگی تو وہاں سے جا کے کھونچلا یوں ادھر کی پتی میں بھی لگا دیں، ادھر سے کم جل رہی ہے تو ادھر کو بھی پتی میں لگا دی۔ تو حضرت گنگوئی وہ یوں کر کے کیا کر رہے تھے؟ وہ تصرف کر رہے تھے، توجہ ڈال رہے تھے، کدھر کدھر آگ ٹھنڈی ہے، اور سارا مجمع میں کھلبلی مچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر کہا زور سے اللہ، بس سب نے پھر کہا تعالی، ایک دم سے سب کا ٹانکا سے لگ گیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، ہے نا۔ تو حضرت نے سے کہا، ایک شخص نے جو بے تکلف تھا، کہا ہاں ہاں حضرت، بس کبھی کبھی ایسا مزہ چکھا دیا کرو، آج تو مزہ ہی آ گیا، کبھی کبھی ایسا مزہ چکھا دیا کرو۔ تو حضرت نے فرمایا ایسے مزوں میں کیا رکھا ہے، ایسے مزوں میں کیا رکھا ہے؟ مزی نکلی اور معاملہ ٹھنڈا ہوا، ہے نا۔ مزی چلی تو منی کو لائے گی، اور جب منی نکل گئی تو ذائقہ ختم، ٹھنڈا ہو گیا۔ تو یوں فرماتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا رکھا ہے اس میں مزے میں؟ اس مزے کو نہ ڈھونڈو، مزہ تو وہ ہے کہ جو ہلائے پہاڑ کو بھی جب بھی نہ ہلے، اور وہ آخرت میں کام آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ کہیں جاؤ تم پاس ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ کہاں سمجھے؟ وہ سانپ کھا کے بین بجاوے نہیں، جو وہ کیا کہیں اسے، سپیرا بین بجاتا ہے سانپ کے آگے یوں، تو سانپ یوں جھومتا ہے نا، اوپر نیچے جھومتا ہے، وہ تو بہرا ہے، اسے کیا پتا کیا بج رہا، وہ تو بہرا ہے، وہ تو تمہاری حرکت پہ گردن کو حرکت دے رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ مستا رہا ہے، سانپ مستا نہیں رہا، وہ تو بہرا ہے۔ سانپ جو ہے بہرا ہے، وہ اسے سنائی نہیں دیتا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے سارے سانپ بھی بہرے نہیں، صرف وہ قسم بہری ہے جو حضرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا وہ قصہ ہے، کسی کے یاد ہے؟ غار ثور میں آیا تھا وہ سانپ، اور یاد نہیں آ رہا قصہ، وہ صحیح چھوڑو، پھر یاد آ کے بتا دوں گا۔
غار سور میں تو زیارت کے لیے آیا تھا وہ سانپ. تو فرمایا سارے سانپوں کی قسم بحری نہیں ہے، صرف وہی سانپ کی نسل بحری ہے جو وہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل نازل ہوئی تھی. تو بہرحال تو بین بجنے پر سانپ جو وہ بین میں کچھ کہہ رہا ہے اپنے اس کے الفاظوں میں، سانپ مستاتا نہیں مستاتا. تو تم تو سانپ کی طرف بھی نہیں حرکت میں آ رہے، کہاں سے کام چلے گا؟ اس لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے، آج سے یہ کوشش کرو 1000 مرتبہ کم سے کم اللہ اللہ اللہ، شروع میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ یوں کہہ لو، اور پھر اللہ 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 اللہ. جب ایک تسبیح ہو جاوے تو پھر اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ، اور 2-3 دفعہ کہو اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات سن رہا ہے. اور پھر شروع کر دو سیدھے بیٹھ کر کے، دل یہاں رہے دھیان میں، اللہ اللہ. اگر شغل ہو کرنا ہو تو شغل یہ ہے اللہ 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 اللہ. جیسے بھینس کے تھن کی دھار مارت کے ہو بالٹی میں اپنے جگ میں، اس طریقے سے یوں اللہ، بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے، اللہ اللہ اللہ. زور سے اتنا کہو جتنی ہمت ہو، جتنا موقع ہو. کسی کی نماز میں پریشانی نہ ہو، کسی کی نیند میں پریشانی نہ ہو، گھر والے پریشان نہ ہو، جنگل میں ہو تو اور اچھا ہے، تنہائی میں ہو تو اور اچھا ہے، کواڑ بند، بس اللہ 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 اللہ. یہ تو ہے تصور، دھیان یہ ہو کہ اللہ کے عرش سے نور آ رہا ہے اور میرے دل پر ٹپکے اللہ 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 اللہ. 1000 دفعہ روزانہ اس کا ورد شروع کر دیں، اگر اللہ کسی کو توفیق دے، ہمت دے. کر کے تو دیکھیں ایک ہفتے میں کیا رنگ نظر آئے گا. مگر ہم لوڈ اس لیے نہیں ڈالتے اپنے پاس آنے والوں کو، مجلس والوں کو، کیا خبر کسی کو فرصت ہے کہ نہیں، کیا خبر کتنی طاقت ہے. تو اس لیے حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ ہر معاملے میں یوں فرماتے تھے، کیا ضرورت پڑی ضربے لگانے کی، اتنی ضربے لگانے کی کیا ضرورت پڑی؟ ارے کھاؤ پیو خوب اچھا اور اللہ اللہ کرو. لیکن جب خوب اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، تو کام بھی اچھے اچھے کرو، بس ہو گیا. جب اچھے اچھے کھاتے ہو رمضان میں تو اچھے اچھے کام بھی. یہ تھا ہمارے حضرت کا سلوک، تصوف اور پیری مریدی. وہاں نہ ضربیں کسی ہوتی، ہاں جو طالب ہوتے تھے ان کو ضربے بھی بتاتے تھے، طریقہ بھی بتاتے تھے، مراقبہ بھی بتاتے تھے، لیکن شرط یہی ہوتی تھی حسب ہمت حسب فرصت. جتنی ہمت ہو، جتنی فرصت ہو، اتنا شروع کرو. تم اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق کر سکتے ہیں؟ کتنے پاپڑ پھیرو جب بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اتنا کرو نا جتنا کر سکتے ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہو، جتنی تم میں طاقت ہو. طاقت بر نہیں ڈرتا تو پھر تو مکار ہے، اور اگر طاقت بر ڈرتا ہے تو تیرا اختیار ہے، تو اس پر عمل کر رہا ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. اب تو مسلمانوں نے یہ سیکھ لیا، 3 دن جماعت میں جاویں، 40 دن کو جاویں، 4 مہینے بولیں گے اللہ کا نام خوب بولو. ٹھیک ہے بولو، لیکن ڈھنگ سے تو بولو. اور کیا بولو؟ کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ارے کہتے ہیں جماعتوں میں تو گئے ہو گئے، کہتے ہیں. اچھا اب میں جیسی پکڑ کروں گا آپ کی ابھی. اور وہ یہ ہے جو چوری ہو رہی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہی. اللہ کے حکم کے بغیر چوری ہو سکتی ہے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ چوری ہو، اور چور پھر ڈکیتی ڈال رہا ہے اس میں، چور تالا توڑ رہا ہے، گھس رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو نہ ہوتا. سمجھ بھائی؟ تو پھر جب اللہ کے حکم، ہاں یہ ہاں اللہ کا حکم تھا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کری ہوگی، اس کا مال پہ یوں ڈکیتی پڑی، یوں تو اللہ نے تو ڈالی جبھی تو ڈلی. جی ہاں.
ایک ہندو کی دکان گر گئی ہلن میں، اس نے انہوں نے کہا لوگوں سے، میری دکان گر گئی. کہنا بھائی بھگوان نے تیری دکان گرا دی، کیا کریں؟ کہنا بھگوان نے گرائی ہے. کہاں؟ انہوں نے جا کے دعویٰ کر دیا، انہوں نے جا کے بھگوان پر دعویٰ کر دیا. کہنے لگے میری دکان بھگوان نے گرائی ہلن بھیج کے. تو تم بھی یوں کہو کہ ہماری چوری اللہ نے کروائی ہے، تو تم بھی دعویٰ کرو اللہ میاں کے خلاف. نہیں، یہ مجرم کیوں ہوا؟ جس نے چوری کی یہ مجرم کیوں ہوا؟ جب اللہ نے کے حکم سے ہوا تو یہ مجرم کیوں ہے؟ نہیں سمجھے کچھ اعتراض؟ یہ مجرم کیوں ہوا؟ اس لیے مجرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے. اللہ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے، چوری کر یا نہ کر. ایک آدمی پولیس والا گھوڑی لیے جا رہا تھا، راستے میں وہ بیا گئی. جب بیا گئی وہ بڑا پریشان ہوا، تھانے میں کیسے لے جاؤں اسے، گھوڑی کو، بچے کو کیسے لے جاؤں، بچے کو کیسے لے جاؤں. تو انہوں نے جب دیکھا لوگ آ رہے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایک آدمی دیکھا میلے سے کپڑوں والا، یوں سادہ سا یوں جا رہا تھا اچھا گھرانے کا، لیکن تھا میلہ کچیلا سا یوں جا رہا تھا. جاؤ اٹھاؤ سے گھوڑی کو، بچے کو سے اٹھاؤ. اور وہ کیا کہتے جا رہا تھا اللہ سے، اللہ پیر دکھ گئے، کوئی سواری کا انتظام کر دے، سواری دے دے، اے اللہ کو سواری دے دے. وہ یوں کہتے، وہاں پولیس والا یہاں اٹھا سے. انہوں نے اسے بچے کو یہاں کندھے پہ اٹھایا اور چل دیا. اور چلتے چلتے کیا کرا، وہ اللہ میاں مانگی تھی نیچے کو، دے دی اوپر کو. مانگی تھی نیچے کو سواری، دے دی اوپر کو. تو دیکھو اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوا. ایک آدمی اسی عقیدے کا، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ رکھا رہ جائے گا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اچھا اور اتنا کھڑے ہوئے تو نا، دوسرا بھی تو پہلو ہے، دوسری بھی کروٹ ہے. کیا ایک آدمی ایک باغ میں پہنچا اسی عقیدے کا، یہ عقیدہ ہے، اور پہنچے جا کے انہوں نے توڑ کے پھل کھانے شروع کر دی. نوکروں نے کہا ارے بھائی کیوں توڑ رہا ہے پھل، یہ پھل؟ کہنے کیوں توڑتا، بھوک لگ رہی کھاؤں گا. کہنے باغ والے سے تو پوچھ لیتا، خرید لیتا. کون باغ والا؟ باغ والا اللہ ہے، اللہ کا باغ ہے، کھانے والا بھی اللہ کا ہے. بھوک لگا رکھی ہے اللہ نے تو کھانا کھا رہا ہوں. انہوں نے جا کے مالک کو کہا ایسا ایسا آدمی آ رہا ہے اس عقیدے کا وہاں باغ میں، اور پھل توڑ رہا کھا رہا ہے، سب ساتھی کھا رہے ہیں. اچھا باغ والا ہے، بھائی تم نے بغیر اجازت کے پھل کیوں توڑے؟ کہ تو کون ہے؟ میں باغ کا مالک ہے. باغ کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. میں کیا توڑتا؟ اللہ نے تو چاہا میں توڑوں تو میں نے توڑ لیے پھل اور کھا لیے. تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ انسان کو کوئی اختیار نہیں، اللہ نہ چاہتا تو میں ہرگز نہ توڑتا. انسان کو کوئی اختیار نہیں. انہوں نے کہا اچھا تھا. وہ کوئی عالم تو تھا نہیں وہ، لیکن عالموں کا صحبت یافتہ تھا. کوئی دیوبندی عالموں کا صحبت یافتہ ہو. اس نے کہا میں بتاؤں تجھے بھی. نوکر سے کہا رسہ لاؤ، رسے میں بندھوا دیا ہاتھ پیر. ایک ڈنڈا لاؤ، ڈنڈا منگوا کے اللہ کر کے ایک دیا کمر پہ، پیچھے کمر اوڑے میں. ہائے مر گیا، ہائے مر گیا. کہنے کیا بات ہوئی، شور نہ مچا. کہنے جی مجھے بے گناہ کو کیوں مار رہے ہو، مجھے بے قصور کو کیوں مار رہے ہو؟ کہنے قصور نہیں تیرا، دیکھ ڈنڈا بھی اللہ کا، اور رسہ بھی اللہ کا، اور مارنے والا بھی اللہ کا، اور حکم بھی اللہ کا. سمجھے نہیں؟ ایک دو لگتے ڈنڈا، عقیدہ ختم. اور اسی عقیدے پر آیا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. میں توبہ کرتا ہوں ایسے عقیدے سے. نہیں، انسان کو بھی کہ ارادے کو بھی دخل ہے. جب تو جہنم میں جاوے گا تو ارادے کو دخل ہے کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے، یہودی نے، اے علی کیا انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ تو فرمایا اختیار بھی ہے اور آدھا مجبور ہے. ان کا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کھڑا ہو. کھڑا ہو گیا. ایک پیر اٹھاؤ. ایک پیر اٹھایا تو پھر دوسرا بھی اٹھاؤ. کہیے تو نہیں اٹھتا. فرمایا بس اتنا ہی انسان کو اختیار ہے، اتنا ہی انسان مجبور. آئی سمجھ میں؟
قرآن حدیث سے تھوڑا ہی سمجھایا تھا اس کو، قرآن حدیث کو عقل کی روشنی میں سمجھایا تھا کہ دونوں پیر اٹھا نہیں سکتا، ایک اٹھا سکتے ہو، تو اللہ نے آدھی قدرت تمہیں دی، پہلے تم اٹھاؤ نماز کی طرف، ہم توفیق تمہیں دے دیں گے، پہلے تم اٹھاؤ چوری کی طرف چلنے کے لیے، ہم توفیق تمہیں دے دیں گے، طاقت تمہیں دے دیں گے۔ تو چوری کو اللہ نے نہیں بھیجا، تو نے پہلا قدم اٹھایا تھا، میں تو چوری میں جاؤں گا چل، میں تو نماز میں جاؤں گا چل۔ تو پہلا قدم کس کے ذمہ ہے؟ اور دوسرا اللہ اٹھوائیں گے، اور اللہ نہ چاہے تو وہ دوسرا بھی نہیں اٹھنے دیں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ بھی قدرت حاصل ہے کہ وہ نہ اٹھنے دیں نہ کرنے دیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اے اللہ میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو مجھے ہونے نہ دے، اگر میں کرنا بھی چاہوں گناہ تو میرے پیر توڑ دے، میرے ہاتھ توڑ دے، میں گناہ نہ کر سکوں، میرے نفس کا تقاضا۔ اسی لیے یہ رمضان شریف میں جو عبادت رکھی گئی، 2 دن کا روزہ، رات کی تراویح، ان میں دونوں کا علاج ہے، ان میں بڑے 2 علاج ہیں اگر ہم سمجھیں، غور کریں تو۔ جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، ظہر کے بعد عصر کے وقت خالی ہو جاتا ہے بالکل، اور بھوک اور پیاس کا اثر ہوتا ہے، تو روزے میں اور اللہ کا نام لینے میں مزہ بڑا آتا ہے، اللہ کا نام لینے میں، دھیان لگانے میں مزہ بہت، دنیا کے بکھیڑوں سے جی گھبراتا ہے، عجیب نورانیت ہوتی ہے روزے کی حالت میں۔ تو اس حالت میں اگر میاں بیوی پاس بیٹھے بھی ہوں تو جب بھی دھیان کھانے کی طرف جائے گا، بیوی کی طرف جائے گا، بیوی کا شوہر کی طرف جائے گا یا کھانے کی طرف جائے گا؟ اس کی کیوں؟ اس روزے نے تقویٰ پیدا اتنا کر دیا ہے کہ یہ ہار گیا، جھک مار گیا، نامرد نہیں ہے، یہ دونوں طاقتور ہیں، بیوی بھی صحیح سلامت ہے، شوہر بھی سلامت ہے، لیکن بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ بھوک اور پیاس نے ان کا سب ماتم اندر سے کر دیا، پوسٹ مارٹم ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو روزے سے کیا ٹوٹتی ہے؟ شہوت۔ روزے سے کیا ٹوٹتی ہے؟ اور جس نے پیٹ بھر کے تو یہاں تک تو کھا لیا سحری میں، اور شام کو افطاری میں، اور مغرب کے بعد پھر یہاں تک کھا لیا، تب تراویح پڑھنی اس کو بڑی مشکل ہو رہی۔ وہ دیکھ لو گھما کے وہ سورج سے اس کا، تو افطاری کے وقت میں بھی کھا لیا خوب، اور سحری میں بھی کھا لیا خوب ڈٹ کے، ارے لائیے ایک گلاس پانی اور پی لو، دن میں کبھی کام پریشان نہیں ہو، ایک گلاس اور چڑھا لیا، اب یوں ہو گیا۔ اب فجر کی نماز میں یوں کھڑا ہو جا کے امام صاحب نے پڑھ دی 2 آیت زیادہ، اتنی لمبی سورت پڑھا کریں گا، تو اتنی بڑی سورت، تو مسجد میں جانے کی ہمت نہیں پڑتی ایسے آدمی کی، تو وہیں بدل گیا چارپائی پہ، ہے نا۔ تو اس کی شہوت ٹوٹے گی یا بھڑکے گی؟ اسی لیے وہ جب بھڑکے گی تو ایسے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے بہشتی زیور میں مسئلے لکھے ہیں، جس نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی اور روزہ توڑ دیا، اس کو روزہ کا قضا بھی کرنی پڑے گی، 60 روزے اور برابر میں رکھنے پڑیں گے سزا کے طور پر، جب وہ گناہ معاف ہو، جسے کفارہ کہتے ہیں۔ کفارہ کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے جس نے رمضان میں روزہ رکھ کر توڑ دیا ہو، روزہ یاد ہے پھر توڑ دیا، تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو روزے سے کیا مقصد کیا ہے؟ شہوت کو قابو میں رکھنا، اور اللہ اللہ یاد آوے باقی۔ اسی لیے 40 سال کے بعد بزرگوں نے بسترے لپیٹ دیے اپنے، اور اللہ اللہ میں اور عبادتوں میں مصروف ہو گئے، پھر بچوں بیوی کی طرف شہوت بھری نظر نہیں ڈالتے تھے، ہاں حقوق ادا کرتے تھے، لیکن شہوت ختم۔ اور شہوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ رات دیکھے نہ دن، نہ یہ دیکھے اس وقت جانے کا موسم ہے کہ نہیں، اس وقت میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے جانا یا نہیں، کچھ نہیں سوچ، شہوت بھڑک رہی۔ تو روزے سے شہوت کا علاج ہے۔ کوئی دنیا کے مل کے سائنسداں اور دنیا بھر کے مذہب کے لوگ مل کے ایسا علاج نہیں بتا سکتے جو اللہ نے اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ اور کیسا صدایا جی کو؟ کیسا صدایا؟ حرام، بیوی پر نظر شہوت کی نہ جائے،
شہوت کی نظر بیوی کی شوہر کی طرف نہ جائے، میں دیکھ رہا ہوں جس کا تم روزہ رکھے ہوئے ہو، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہاری حرکتوں کو۔ اب بیوی بھی نظریں نیچی، شوہر کی بھی نظریں نیچی، ویسے تو بھوک پیاس نے نیچا کر ہی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دھیان نے اور نیچا کر دیا۔ تو اب یہ کیفیت ہو گئی، شام کو جب پانی پیا اور پکوڑی اور کچوریاں کھائی اور چاٹ پکوڑیاں کھا کر بریانی وغیرہ کھا کے روٹی کھا لی، تو پھر حرکت آنی شروع ہو گئی۔ بیوی کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ دن میں کیا ہو گیا تھا میاں مٹھو؟ دن میں کیا ہو گیا تھا؟ تو کیوں ہنس رہی ہے؟ کیونکہ اب غذا مل گئی ہے، ٹھنڈک سی پہنچ گئی ہے، تراوٹ سی آ گئی ہے، اسی لیے اللہ نے بھی اجازت دے دی۔ تمہیں پھانسی تو دینا مقصد ہے نہیں ہمیں، اب تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، میاں بیوی مل بھی سکتے ہو، جائز قرار دے دی، اجازت دے دی رات کو، ملو نہ ملو۔ لیکن حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں عبادت میں زیادہ چست ہو جاتے تھے، اور آخر عشرے میں تو بالکل لنگوٹی مضبوط باندھ لیتے تھے، یعنی بستر پر لیٹنے کا کام نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عبادت میں چست ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے صدقے سے توفیق عطا فرمائے۔ تو شہوت کا علاج کیسے ہوا؟ روزے سے۔ شہوت کا علاج کیسے ہوا؟ تو شہوت توڑنے کے لیے روزہ۔ اچھا اجی کچھ کرنٹ سا کمزور سا ہے، کچھ جی نہیں چاہتا، بیوی کہہ رہی ہے میرا جی تم سے ملنے کو نہیں چاہتا، اس کے اندر بھی قوت باہ کی کمزوری، مرد کے اندر بھی قوت باہ کی کمزوری، تو اب دوا لاؤ۔ اب دوا لینے جب حکیم جی سے گئے تو حکیم جی کیا کہہ رہے ہیں؟ 5,000 کی 2 تولے ہے، لے جاؤ، 5,000 کی 2 تولے معجون مل رہی ہے۔ تو کہنے لگے لے لو، اسے یہ مردہ پڑنے سے تو اچھے ہیں، 5,000 کا معجون لا کے 5 گرام اس کی خوراک بتائی، دودھ سے کھانا ہے، تو یہ سارا کا سارا جھنجھٹ کہاں سے چلا؟ شہوت سے چلا کہ یہ اور سے چلا؟ بولو کہاں سے چلا؟ ورنہ اصل حق جو ہے شریعت میں بیوی کا اور شوہر کا جو ہے وہ مہینہ ہونے کے بعد ہے 3 دن تک۔ اس وقت میں بچے دانی کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس وقت میں بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے۔ اس کے علاوہ تو باولگت ہے، باولگت ہے۔ آپ دیکھو جانوروں کو، تم بکرا مرغے کو دیکھو کیا حال ہے نا؟ اور ایک کتے کو دیکھ لو، کتے کو، کتا کتیا پاس رہتے ہیں مگر ملتے نہیں، جب تک وہ موسم نہ آئے، وہ حق نہ آئے جس میں جانا پاس جو ہے گنجائش ہے اور ضروری ہے، اس وقت تک کتا اور کتیا دونوں نہیں ملتے۔ ہے نہیں یہ بات؟ ہے نہیں ہے؟ اور ہمارا صبح شام کچھ بھی نہیں۔ تو مقصد میرا یہ ہے، سمجھو ذرا غور سے، شہوت کی اس شہوت کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کرنے کے لیے یہ روزہ عطا فرمایا، عبادت کا عبادت، علاج کا علاج۔ اچھا جب گھوڑے کو سجاتے ہیں، یہ جانور کو سجاتے ہیں، تو کس طرح کرتے ہیں؟ گھاس دکھایا، یوں گھاس دکھایا، یہ سرکس والوں کو دیکھا ہم نے بچپن میں، بکرا یوں شیر کے سامنے کیا اور شیر نے ذرا سے آنکھیں یوں بجلی کا کوڑا کھٹکا یہاں زور سے، پٹاخ سے مارا اس کو بجلی کا کوڑا، اب شیر یوں، یہاں تک کہ بجلی کا کڑک کبھی ادھر کو چھوڑ دیا، کبھی ادھر کو چھوڑ دیا، کبھی شیر کے تھوڑا سا اچھٹتا سا مار دیا، تو بکرا سامنے کھڑا ہے یوں ڈھیٹ باندھے کھڑا ہے، اور شیر یوں کر رہا ہے نیچے گردن، سلام جی گرو جی سلام۔ دیکھا ہو جن لوگوں نے بچپن میں یہ سرکس میں شیر کے سامنے بکرا کس طرح یوں کھڑا ہے گردن تانے، اور شیر ایسا کھڑا ہے جیسے اس کا خادم ہو، اور نظر کہیں پہ؟ اس کوڑے پہ۔ سدایا نہیں سدایا، ورنہ وہ چھوڑتا، وہ تو اسے بھی نہ چھوڑتا جو کوڑا لیے کھڑا ہے۔ تو پہلے سدایا جاتا ہے، گھوڑے کو چکر دیتے ہیں میدان میں، اور چاروں طرف چکر کٹواتے ہیں، اور بعد میں لا کر کے پھر اس کو سامنے اس کے گھاس ڈالتے ہیں تھوڑا سا۔ تو اس طرح سے جیسا کہ جانور کو سدایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی انسان کے جسم کو 1 مہینے تک سداتے ہیں، اور یہ سدانا فرض کر دیا۔ تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی تو روزہ فرض تھا، تمہیں کیا مشکل لگ گئی؟
اور ان کا تو 24 گھنٹے کا تھا، تمہارا تو 8 10 12 13 14 گھنٹے کا ہی ہوگا، کسی کا کتنے کا، کسی کا کتنے کا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے کیا ہوا؟ کیا ہوا اس سے؟ نفس کو ہائے ہائے، اللہ ہمیں بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہاں بڑھانے کا تھا ایک بیچارہ، وہ یہ کیا کہتے ہیں ان کو، یہ سودا بیچتے ہیں، کپڑے وغیرہ، جوتے، کیا کہیں ان کو، برادری کو کیا کہیں، بساتی تھے. حضرت کا مرید تھا وہ. تو بیچارہ حضرت ایک دن دیکھا اس نے جمعرات کو حضرت جی اپنے ہاتھ سے خط بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے ہی خط بنا رہے ہیں. تو انہوں نے آ کر دیکھا وہ حضرت اپنے ہاتھ سے بنا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سر کے بال بھی اپنے ہاتھ سے بنانے شروع کر دیے. انہیں نائی کو ایک دیر لگے نہیں. حضرت اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، نائی بھی ہوتا تھا بیٹھا ہوا، نائی کو مزدوری بھی دیتے تھے، اپنا آپ اس کے محتاج بھی نہیں بنتے تھے، تاکہ سلیقے کے ساتھ کام ہو سکے، نائی بھی سیکھ لے شریعت کے مسئلے مسائل. تو وہ ایک مجھے کہنے لگے میں تو اپنے سر کے بال بھی اسی طرح بناؤں اپنے ہاتھ سے ہی. بولا تم تو کنجوس بن گئے، نائی کا نقصان کر دیا. حضرت کے پاس تو نائی بیٹھا ہوگا کہاں؟ تو میں نے کہا حضرت تو نائی کو بھی پیسے دیتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں. اگر کہیں کچھ کمی رہے گی، ہاتھ نہیں جا رہا یا نظر صحیح نہیں آ رہا تو اس سے کو یہ بال یہاں ذرا اوپر کو ایسے نیچے کو کرو، صحیح کروا لیا. تو وہ مرغا بنوا کر گھر سے اس کا تار بنوا کر لے گئے. تار بنتا جانتے ہیں مرغا کیسے بنے تار؟ تو وہ گھی میں بنا کے اس کا بڑھیا تھا بہترین، اور حضرت کے پاس لے گئے دیسی مرغا. اب دیسی مرغا کہوں یا ودیشی کہوں؟ ہمارے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے پاس جا کے ہمارے ساتھ میں تھا کوئی، اس نے کہا حضرت یہ انڈے ہیں، دیسی انڈے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ بھی دیش کے ہی ہیں، وہ بھی ودیش کے نہیں ہیں. یہ فارم کے جو مرغے ہیں یہ بھی تو دیش کے ہی ہیں، یہ ودیش کے ہیں. تو دیسی ودیشی ختم کر دیا نا انہوں نے یہ لفظ کہہ کے، کہنے وہ بھی دیش کے ہی ہیں، وہ ودیشی نہیں ہیں. تو وہ جا کے انہوں نے ڈبہ رکھ دیا، کیا ہے اس میں؟ فرمایا حضرت مرغے کا تار ہے، بنوا کے لایا ہوں بہترین. اور آپ حضرت نے اٹھایا، اس کو دیکھا، سونگا، ماشاءاللہ خوشبو تو اچھی ہے، خوشبو تو اچھی ہے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا لو گھر پہنچا دو. گھر پہنچا دیا، خالی کر کے برتن آ گیا. فرمایا میں اپنے وقت پر کھایا کرتا ہوں، بیچ میں نہیں کھاتا، چاہے سونا بھی ہو بیچ میں نہیں کھاتا. جب کھانے کا وقت ہوگا، جب گھر والوں کو یہ حکم ہے جو چیزیں کھلانی ہو سب سامنے دسترخوان پر رکھ دو، چاہے پہلے یہ کھاؤں چاہے پہلے یہ کھاؤں. سمجھ میں آئی طریقہ؟ اور ہمارا حال کیا ہے؟ امرود ہے لا یہ نہیں، سیب ملا ہو گیا، اب روٹی کہاں کھاوے گا، ہے نا؟ تو اسے چین بھی لینے دو کسی وقت لیور کو گردوں کو چین بھی لینے دو، یہ سانس بھی لے لیں. یہ پہلو ہی رکھو گے، جب یہ تھک کے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹر یوں کہیں گے لیور بدلواؤ اور ڈائلسس کرواؤ، جاؤ اسپتال لوگ. تو ہم خود مصیبت مول لے رہے ہیں بد اصولیاں کر کے. تو وقت پہ کھانا، نماز وقت پہ فرض ہے، بے وقت بھی. ہاں اگر ہمت ہو تمہارے میں تو نفل سارے دن پڑھتے رہو، کون منع کرتا ہے. لیکن جب معدہ اس قابل نہیں ہے تو پھر تو وہی جو تمہاری غذا ہے بس اتنی کھاؤ. اسی لیے حضرت ہم نے بزرگ اپنے دیکھا، ہمارے دادا کو روٹی اٹھا کے اپنے آگے رکھ لی. میں نے اس میں سے لقمہ توڑ لیا، اپنا آگے سے کھا، اپنی روٹی لے کے کھا. اس میں سے کیا ہو گیا؟ تو کہتے مجھے حساب سے کھانی ہے، مجھے ایک روٹی کھانی ہے. تو تم نے توڑ لیے 2-3 لقمے، میرے تو کمی پڑ گئی. ایک روٹی میں سمجھوں گا کہ ایک روٹی وہ کمی پڑ گئی. تو اس لیے حساب سے کھانا، حساب سے رہنا. دیکھا آپ نے، یہ بزرگوں کی صحبت کے اثر ہے جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں. اور یہ باتیں موٹی موٹی ہیں، پتلی ہیں، باریک ہیں. اور حضرت جی جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھر ہی رہو، زیادہ تر باہر نہ پھرو.
لیکن موٹی موٹی دین کی باتوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہی ولایت کا ثواب ملے گا جو پہلے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ملتا تھا۔ کتنا آسان نسخہ بتایا ہے۔ جو پہلے ولایت بڑے بڑے لوگوں کو حاصل ہوئی وہی تمہیں بھی حاصل ہوگی اگر تم اس طریقے سے گھر پر رہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت فرماتے تھے میں وقت پر کھاتا ہوں، بے وقت نہیں۔ اور جو خادم تھا وہ بھی بتاتے تھے کہ حضرت کو چائے وغیرہ کوئی بیچ میں کوئی دینے لگے نہیں، باہر سفر میں جاتے تھے باہر ملکوں میں، وہاں بھی یہی اصول تھا، فلاں وقت چائے فلاں وقت کھانا، اسی وقت میں ملتا تھا۔ ایک جگہ وہ دعوت کر گئے تو مغرب کے بعد دعوت ہے آپ کی حضرت، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ان سے بات کرو جو ذمہ دار ہے اس کا۔ اس نے پرکھ لیا سب لوگ اور کیا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کی تحقیق ان کے ذمہ ہے۔ انہیں تو منظور کر کے حضرت کو بتا دیا، منظور ہو گیا مغرب کے بعد۔ اچھا مغرب کی نماز سے جب فارغ ہو گئے نفلوں سے، اچھا اب کہاں چلنا ہے؟ حضرت نے فرمایا حضرت وہ دعوت والے کھڑے ہیں، کہاں جانا ہے کتنی دور ہے؟ کہا یہاں سے تقریباً ایسا ہے 500 کلومیٹر۔ 500 کلومیٹر؟ حضرت فرمایا 500 کلومیٹر کھانا کھانے مغرب کے بعد، اور یہاں عشاء کے بعد بیان ہے، یہاں عشاء کے بعد بیان طے ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت نماز سے پہلے آپ کو یہاں پہنچا دیں گے۔ ارے عجیب حال ہے۔ بس جب مسجد سے باہر نکل کے آئے تو وہاں سے بیٹھا کے رکشا میں اس میں گاڑی میں وہاں لے گئے، اور جہاں وہ کھڑا تھا ہیلی کاپٹر اس میں جا کے جہاز میں سوار کر دیا، اور سوار ہو کے گئے، کھانا کھا کے نماز آ کے وہاں واپس پڑھی۔ دیکھا، مگر پابندی، کیونکہ خود پابندی تھی کھانے کی اس لیے ان کے یہاں بھی۔ اب ہم کہیں جاتے ہیں جلسوں میں، کہیں جاتے ہیں واعظ تقریر کے لیے، اب رات کو ہم پہنچے فارغ ہوئے 12 بجے 1 بجے، تو اب وہ آئیں چلو جی کھانا کھا لو۔ ہم دیکھیں دوسرے لوگوں کو بس جا کے بیٹھ جائیں، ہاتھ دھو کے اپنا کھانا، چاہے ہاتھ دھو نہ دھو وہ جانے، لیکن کھانا بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان پہ۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ کھانے کا وقت ہے۔ ایک آدمی زیادہ چپٹا میں نے کہا یہ کھانے کا ٹائم تھوڑا ہی ہے، تو کیا کہہ رہا ہے یہ کھانے کا نہانے کا بھی کچھ وقت ہو، تو جانور ہی ہے۔ کھانے کا ہمیں بتا رہا مسئلے، کیونکہ کھانے کا نہانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ تو بے وقت کا نہانا، بے وقت کا کھانا، بے وقت کا گانا اچھا ہے برا ہے؟ بولو برا ہے۔ تو جب برا ہے تم اچھا بننے آئے ہو برا بننے آئے ہو؟ تو آج سے اپنا ٹائم ٹیبل مقرر کرو۔ وہاں قصبہ بلد میں ایک شیخ صاحب تھے جو ڈاکٹر اسرار صاحب وہاں پاکستان میں تھے، ان کے خاندان کے تھے، وہ سفیان صاحب ان کا نام تھا۔ تو وہ 12 بجے دوپہر کو کھانا کھاتے تھے، 12 بجے گھڑی دیکھتے رہتے تھے، بیوی بھی گھڑی دیکھتی رہتی تھی، 12 بجتے ہی دسترخوان بچھا دیتی تھی، اور وہ بھی اپنے بیٹھک سے اٹھ کر آ کر ہاتھ دھو کر ٹھیک 12 بجے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی، میری مقام مولانا 12 بجے سے 5 منٹ پہلے تشریف لے آنا۔ میں نے کہا اچھا کیا بات ہے، 5 منٹ پہلے کیا معاملہ؟ کہ بس آپ آ جائیے جب بتاؤں گا۔ میں پہنچ گیا 5 منٹ پہلے، تو بیٹھے ہیں، جب 12 بجے آئیے تشریف کھا، چلو ہاتھ دھو لو کھانا کھا۔ میں نے کہا 5 منٹ پہلے کیوں بلایا تھا؟ وہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تو کہنے کا اسی لیے بلایا تھا تاکہ کھانے میں دیر نہ ہو، کھانے میں دیر نہ ہو۔ امریکہ میں ایک آدمی اپنے گھر سے رات کو صبح کو نکلا کرتا تھا 7 بجے ٹہلنے کے لیے، تو جب وہ کواڑ کھولتا تھا 7 بجے، پورے 7 بجے کھولتا تھا، جب 7 تک جب تک نہ بجتے تھے اندر ہی کھڑا رہتا تھا، جب 7 بجے پورے جب کواڑ کھولتا تھا تو لوگ اس کے کواڑ کھولنے سے لے کر گھڑی ملایا کرتے تھے، گھڑی ملایا کرتے تھے۔ ہمارے دادا مرحوم اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی بارش فرمائے، کیا ٹھکانہ ہے، مثالیں قائم کر کے رہ گئے، اور کاندھ لے کے بڑے بڑے سورماؤں کو نیچے دکھا دیے۔ اپنے زمانے میں کسی کی مجال نہیں تھی وہ اوپر کو نگاہ کر لے ان کے سامنے، یہاں تک کہ اذان عصر کی، ظہر کی، فجر تک کی، فجر میں اذان منٹوں سیکنڈوں کے مطابق دیتے تھے، یہاں تک کہ اذان کی جب اللہ اکبر ہوتی ہندو لوگ بازار والے اپنی گھڑیاں صحیح کرتے تھے۔ اگر کسی نے قصبے میں، پورے قصبے میں اگر کسی نے مسجد کے ملا نے، مؤذن نے اذان پڑھ دی پہلے، سارے محلے والے سر ہو جاتے تھے اس کے، کیوں پڑھی جہاں مسجد سے پہلے؟
تو جامع مسجد والوں کا نظام صحیح ہوگا جو تو اوروں کو بھی کان کھینچ سکے ہیں، نہیں کھینچ سکتے. اور جب جامع مسجد کا نظام درم برم ہے، آپ 5 منٹ آگے پڑھ دو، 5 منٹ بعد میں پڑھ دو. اس لیے سب اپنی مسجد کے مختار ہو رہے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں رہا. فجر کی اذان بھی ایک دفعہ اس پر بحث ہو گئی کہ فجر کی اذان صبح صادق اتنے بج گئے اتنے منٹ پہ تھی، اور پرسوں اذان اتنے بج گئے اتنے منٹ پہ پڑی. 1.5 منٹ کا فرق سے پڑی، 1.5 منٹ کے فرق سے پڑی. کیسے تھے وہ شیخ زادے؟ اور مقدمہ کھڑا کر دیا جان کو، دادا کی ہمارے. جب وہ روز کو سنتے رہتے تھے، وہ آدمی آیا بلانے، ان کا نوکر، آپ کو میاں بلا رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ نہیں معاملہ تو پتہ نہیں. کون کہ ہاں کون ہے؟ وہاں فلاں بیٹھے. اچھا سمجھ گئے، آج پھر کچھ نہ کچھ گردہ اڑے گا دکھے. بس گھڑی بھی لے لی، ٹائم پیس بھی لے لیا، اور جا کے وہاں بیٹھ گئے. فرمایا جی السلام علیکم وسلم، کیسے آئے، کیسے بلایا، یاد کیا؟ متولی صاحب نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کا وہ کہ تو کہ وہ تو کہ. اور نے کہا پرسوں اتنے بج گئے اتنے منٹ پہ صبح صادق تھی، اذان فجر اتنے بج گئے اتنے منٹ پہ ہوئی، 1.5 منٹ پہلے ہوئی ہے. پرسوں کی انہوں نے نکال کے وہ ٹائم دکھایا اس میں جنتری میں، اور گھڑی دکھائی، گھڑی ملا لو. تار گھر سے ملا کرتی تھی پہلے ٹائم، اب تو ریڈیو سے ملتا ہے. پہلے تار گھر سے روزانہ 4 بجے ٹائم ملوا کے لایا کرتے تھے، روزانہ کا معمول تھا. تو وہ صحیح ملا. تو جب انہوں نے کہا یہ ذمہ داری تو میری ہے، سارے چپ ہو گئے. جب دادا ہمارے نے کہا زور سے یہ ذمہ داری تو میری ہے، کس وقت فجر کی اذان ہوگی، کس وقت عصر کی اذان، تم سے کیا بحث ہے، تمہیں تو وقت پہ آ کے نماز پڑھنی ہے. تو ان میں سے ایک مولانا بیٹھے تھے، وہ زیادہ بولی چلتے، وہ بولے یہاں ذمہ داری لیے پھرتے ہو بے وقوف کہیں کے. ذمہ داری تو حضور نے بھی، حضور کی بھی نہیں لی. ذمہ داری تو اللہ میاں کی تھی، حضور نے بھی ذمہ داری نہیں لی. انہوں نے کہا کون پہرےداری کرے گا ہماری، صحابہ کے ذمہ رکھا تھا، تم ذمہ دار بنتے پھرتے ہو. بس اللہ تعالیٰ یوں کہا کرتے تھے ہمارے دادا مرحوم، اللہ نے ایک دم وقت پہ ایسا جواب سجھایا، سارے کے ساروں کی بولتی بند ہو گئی، سارے عالموں کی بھرا پڑی تھی بیٹھک. کہنے لگے حضور کو کیا پڑی تھی ضرورت ذمہ داری لینے کی، حضور کے زمانے میں بلال کی ذمہ داری تھی، اور تم جیسے کے زمانے میں عثمان کی ذمہ داری. بس سارا سناٹا چھا گیا، سب چپ. کہو بھائی کہ جی ٹھیک ہے، سب کچھ نہیں، چلو جو کچھ ہو بس دھیان رکھیں. اندر اٹھا کے انہوں نے یہ رکھی جنتری اور یہ رکھی تمہاری گھڑی. میاں جس وقت کہا کروں گا اذان پڑھ دیا کروں گا، نہیں کہو گا نہیں پڑھنے کا اذان، لے رمو. جنتری بھی گھڑی بھی ان کے سامنے رکھ دی. بس میاں بھی غصے میں آ گئے تھے، آ رہے تھے، اس بات کو سن کے انہوں نے خبر اذان کا چکر بنا دیا. ایسی لات ہماری ٹائم پیس دور جا کے پڑا، پھوٹ گیا. کہ اٹھا لیتے یہاں سے، اور آئندہ اگر کوئی بات بھی کرے تو منہ سے بات نہ کریے، لے میرا ڈنڈا لے جا اور اس سے بات کریے، بس اس سے بات کریے. بات دور چلے گی. بات میرا مقصد یہ تھا کہ ہر کام کا ایک وقت، اور ہر وقت کا ایک کام. جب چاہے امرود، جب چاہے چائے، جب چاہے تو نقصان کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی سمجھ میں آئی؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، ذکر تو کرتے ہی ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ، لفظ اللہ اسم ذات 1000 دفعہ اور بڑھا دو. اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو توجہ کے ساتھ، اور یہ دھیان ہو کہ اللہ کے عرش سے نور آ رہا ہے اور میرے دل پہ ٹپکے لگ رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. تمہاری ہمت ہے، جیسی ہمت ہو، جیسی طاقت ہو، لیکن شرط یہی ہے کسی کو نیند خراب نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. اب آپ جنگل میں ہو تو خوب کریں. حضرت رائے پوری مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور جب باغ میں ضرب لگایا کرتے تھے جنگل میں، کئی کلومیٹر تک آواز جاتی تھی لا الہ الا اللہ کی ضرب. آ رہی سمجھ میں؟ تو کریں گے ذکر لسانی، اور جب ذکر دھیان دل پہ ہوگا تو ذکر قلبی بھی ہوگا. پھر بعد دفعہ آدمی تھک گیا، 500-600 دفعہ پڑھنے پایا تو تھک گیا، اور کرنا 1000 پورا. تو اب کیا کرو،
ہونٹ بند اور آنکھیں بند، دھیان وہی، اللہ کے عرش سے نور آ رہا ہے، دل پہ ٹپکے لگ رہے ہیں، اور کیا کرو اندر اندر آ رہی آواز، اور ہلکی کر دو، اس کا آواز کو ہلکی کرتے کرتے نہیں چلے جاؤ، اور دھیان یہی ہو کہ ضرب اللہ کی یہاں لگ رہی ہے، یہاں دماغ پہ زور نہ پڑے جو پھر تمہیں دوا کھانی پڑے یا غذا کھانی پڑے۔ آسان نسخہ بتا دیا نہیں بتا دیا؟ اسی لیے کہتے ہیں ہمارا حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلوک تصوف ہے وہ تر ہے، خشک نہیں، تر، اس میں تراوٹی کوئی کرنا ہی نہیں پڑتا، اور نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ کل مطیع اللہ فہو ذاکر، یعنی میرا ہر بندہ مومن جو میری پوری اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ میرے ذکر کے اندر مشغول ہے، اگرچہ وہ کھانا کھا رہا ہے، یا بیوی کے پاس جا رہا ہے، یا بیوی شوہر کے پاس جا رہی ہے، یا تجارت اور زراعت اور ملازمت بھی شریعت کی حد میں کر رہے ہیں، یا بیوی بچوں کا نفقہ حاصل کرنے کے لیے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بیچارہ مارا پھر رہا ہے، کپڑا بیچتا پھر رہا ہے، سبزی بیچتا پھر رہا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے گھر یا کھیت کی طرف جا رہا ہے، یا دکان پر دکانداری کر رہا ہے، لیکن یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت لیے ہوئے ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خیال دل میں ہے، قانون شریعت سے ادھر ادھر ہٹ کر معاملہ نہیں کرتا، تو وہ تو اس کے دل میں ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، اسی کا نام ذکر قلبی ہے۔ کیا بات کر رہا تھا میں، ہے کسی کو یاد؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ شہوت کو توڑنا، شہوت کو توڑنا۔ یہ جو خواہشات ابھرتی ہے نا، عید کو ایسا کپڑا ہو، عید کو ایسا کپڑا، یہ خواہش تو ہے انسان کی، اور روزے میں توڑ دی، نہ کہیں کو نہیں جی چاہتا، توڑ دی، تو خواہشات جب قبضے میں آ گئی تو پھر ضرورت تو پوری کرنی ہے بھائی، عید کو نیا کپڑا پہننا سنت ہے، سنت ہے نا، عید کو نیا کپڑا پہننا سنت ہے، تو میٹھی چیز کھا کے سجانا سنت ہے، اس کو تو روزے کی عادت پڑ رہی ہے، یوں ہی عیدگاہ میں چلا جائے گا بعد میں آ کے کھا لے گا، نہیں، کچھ میٹھی چیز کھا کے جانا سنت ہے۔ تم اپنی چلا رہے ہو، اب تک 1 مہینے میں تمہارا نفس سدا نہیں ہے، ہاں، تو پھر کھجور کھاؤ، شیر پیو، دودھ پیو، کھیر کھاؤ، جو کچھ پکا رکھا ہو، میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ میں جانا سنت ہے۔ اسی لیے شریعت نے حکم لگا دیا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھو، مگر ذرا دیر کر کے پڑھو، بقرعید کی نماز سویرے پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی بعد میں کرنی ہے، اور عید میں کیا کرنا ہے؟ کچھ پکے گا، کھا پی کے جب جانا ہے، یعنی کہ سویرے کر لو بھائی، دھوپ ہو رہی، سویرے کو دھوپ ہوئی، دھوپ تو روز ہی ہو، آج ہی ہو رہی دھوپ، یوں کو آج پانی پی رکھا، دھوپ زیادہ لگ رہی، کل تو پانی نہیں تھا پیٹ میں، چارہ نہیں تھا تو دھوپ کم لگ رہی تھی، بلکہ اچھی لگ رہی تھی، تو اس لیے روزے سے کیا ٹوٹتی ہے؟ شہوت۔ تو روزہ بھائی اصول کے ساتھ جے روزے رہ رہے ہیں، ان کو اصول کے ساتھ ادا کرنے کی، تقوی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز ہے تراویح۔ تراویح سے کیا فائدہ ہے؟ عاجزی انکساری پیدا کرنا۔ کھڑے ہو گئے یوں ہاتھ باندھ کے، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عاجزی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور جھک جانا کسی کے سامنے اور بڑی عاجزی ہے، اور پیروں میں سر رکھ دینا اور بڑی سب سے بڑی عاجزی ہے نہیں؟ اور بعد میں جھولی پھیلانا، اس سے آگے تو نہیں کوئی درجہ ہے، اس سے آگے؟ تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تراویح کی نماز عطا فرما کر 20 رکعت ہم کو یہ انعام فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ عاجزی پیدا فرماتا ہے۔ عاجزی پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، اپنے سر کو خدا کے سامنے جھکاؤ جی، اور پھر سجدے میں جا کر ناک کو اور ماتھے کو زمین پر رگڑو۔ تو تراویح کی سے آدمی کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ تواضع۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ واہ اللہ میاں واہ، یوں پڑے رہتے یوں تواضع میں،
یہ تو عبادت تھی، کیوں پڑھے رہتے سبحان رب العالی سبحان رب العالی؟ اللہ میاں نے کہا نہیں، میں رب ہوں، رب، میں تمہاری رگ رگ کو جانتا ہوں، تمہارا علاج کس طرح ہوگا۔ اٹھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اتحیات کرو، سلام پھیرو، پھر کھڑے ہو، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک۔ تو 20 رکعت پڑھی، 20 رکعت میں 20 دفعہ اٹھک بیٹھک ہوئی نہیں ہوئی؟ اور 20 دن تک ہوئی، ایک دم نہیں ہوئی۔ ورزش ہوئی نہیں ہوئی؟ ورزش ہوئی تو پیٹ بھی اچھا ہو گیا، اور بعد جو کھانا کھایا تھا وہ بھی ہضم ہو گیا، اس سے جو بیماریاں بنتی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور بعضوں کو تو تراویح کے بعد بھی بھوک لگے، جن کے پیٹ اچھے ہیں معدے، وہ تراویح کے بعد بھی ضرور کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، ان کا پیٹ میں جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ورزش بھی رکھی، اور ساتھ ساتھ علاج کیا کر رہے ہیں؟ تواضع کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے سب ساری کی ساری فوج کھڑی ہے، اور ایک ان کا کمانڈر کھڑا ہوا اشارہ کر رہا ہے، جدھر کو اشارہ کریں گے ادھر کو کریں گے نہیں، وہ ہاتھ پیر اپنے کریں گے۔ اور 1 گھنٹے تک تھکا دیا انہیں ٹریننگ کرا کے۔ تو 1 گھنٹے کی تمہاری تراویح، روزانہ فرض نماز، یہ وتر، سارے یہ ٹریننگ ہو رہی، تو تھکایا جا رہا ہے، نہیں تھکایا جا رہا ہے؟ اور جس تھکن میں، ورزش میں جو بیماریاں وہ بھی بھاگنی شروع ہو جائیں گی، اور جسم کو طاقت اور راحت ملنی شروع ہو جائے گی۔ یہ تو جسمانی فائدہ ہوا، اور روحانی فائدہ کیا ہوا؟ میرے بندو، یہ جو تم میرا کہنا مان لینا، مجھے یہی اچھا لگ رہا ہے، بس یہ تم میرا کہنا مان کے نماز پڑھ رہے ہو، مجھے یہی اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، بس ہمیں تو یہی سب کچھ ہے؟ نہیں، میں تمہیں انعام بھی دوں گا۔ کیا انعام؟ اللہ کیا انعام دیں گے بھائی؟ انعام یہ دیں گے، ہر تراویح کے ایک سجدے پر 1,500 نیکیاں اور 1 محل اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ بولو، دیکھا ورزش؟ دیکھا صدانہ نفس کا کہ ورزش بھی ہو رہی ہے، اور جسم کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور روحانیت بھی مضبوط ہو رہی ہے۔ اللہ کا نام لینے میں لگے، گناہ میں تو نہیں لگ رہے، گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، 1 گھنٹے تک اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو روحانی بھی طاقت مل رہی ہے، اور آخرت میں بھی ثواب، فائدہ کیا ملے گا؟ ہر تراویح کے سجدے پر 1 محل جنت میں، اور ایسا محل نہ کبھی چھنے گا، نہ کبھی پرانا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ نے رمضان میں عطا فرمائی۔ ہم وہاں گئے سہارنپور، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہاں جا کے دیکھا، یہاں ملاقات نہیں ہونے کی رمضان میں۔ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں ہونے کی؟ کہنے رمضان میں ملاقات نہیں کرتے، حضرت سب اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ملاقات بند ہے نہ گھر والوں سے۔ ہم نے جو کان لگائے تو دیکھا اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سنا رہے تھے یا سن رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی۔ تو ہر وقت تلاوت، ہر وقت تلاوت، ہر وقت اللہ اللہ میں مشغول، بات کرنے کی فرصت نہیں کسی سے۔ رمضان کا مہینہ مبارک، کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کیا ہے؟ رمضان، اپنی بات ہے رمضان، میں رمضان ہے، کو بھوت چپٹ گیا تمہیں؟ ہمیں کہا عجیب رمضان ہے، رمضان تو ہمارے یہاں بھی آوے کاندلے میں، یہاں رمضان کیسا آیا بھائی؟ اچھا جی، ہمیں تو رمضان کا وہاں کا پتہ تھا، وہاں دیکھا تو عجیب حال۔ پھر ہم گئے وہاں دیوبند جا کے دیکھا تو وہاں کا رمضان اور طرح کا دکھا۔ وہاں کیا دیکھا ہم نے؟ سب پڑھے سو رہے دوپہر کو، اور ظہر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، سب ضربیں لگا رہے ہیں، جتنے تھے اعتکاف میں تھے وہاں سب ضرب لگا رہے ہیں، بڑی زور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، اور مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی، جتنے اعتکاف میں تھے سب ضرب لگا رہے ہیں۔ میں کبھی وہاں جاؤں تھا، کبھی وہاں جاؤں تھا، کیونکہ مجھے دیکھنا تھا نا رنگ، بزرگوں کے رنگ کیا ہے رمضان میں، تو ہم اپنے رنگ اپنا آپ چلائیں گے جیسے ہماری طبیعت ہوگی۔ اب ہم دوسروں کے رنگ کی نقل تھوڑے کریں گے، نقل تو وہ کرے جو بے وقوف ہو۔ نقل میں عقل مند کبھی بھی اطاعت نہیں کرتا، عقل مند اپنی رائے سے سوچتا ہے میں نفع ہے کہ نقصان ہے، نہیں سمجھے؟ نقل کرنا، ابا لوٹا یہاں رکھا کرے تھے، اب میں بھی یہی رکھوں گا، بھائی پاگل، اب یہاں ضرورت نہیں، چھوٹے بچے ہیں ان کا ہاتھ جاوے گا وہاں، اب لوٹا یہاں رکھ نیچے، تو عقل نے ساتھ دیا، ڈیوی تو ترمیم کرے گا یا نہیں کہ ابا یہاں رکھے تھے تو وہیں رکھوں گا، نہیں سمجھے؟ اچھا، پھر عصر کے بعد ہم نے دیکھا جا کے کیا ہوا،
مولانا حسن مدنی کے یہاں جو تراویح سناتا میں سپارہ سناتا تھا وہ سپارہ سناتا ہے، سارے اعتکاف والے قرآن کھول کے بیٹھے ہیں اور وہ سارے کے سارے وہ سپارہ سن رہے ہیں۔ حضرت مولانا حسن مدنی صاحب کے آگے قرآن رکھا ہے وہی سن رہے ہیں، جو غلطی آوے تو وہی بتاویں گے، سب جو سامع ہے ورنہ سب خاموش سنتے رہیں۔ تو وہاں یہ معمول چل رہا ہے۔ ہم دیکھ کے تھوڑی دیر سن کے وہاں سے بھاگے مفتی محمود صاحب کے یہاں، وہاں کیا رنگ ہے، وہاں جا کے دیکھا تزکیۃ الرشید کی تعلیم چل رہی تھی، تزکیۃ الرشید کتاب کی تعلیم چل رہی تھی۔ اچھا جی، تو مہمان ہم مفتی صاحب کے تھے، مفتی محمود صاحب کے ہم نے کہہ تھے جا کے، تو وہاں افطاری کا وقت ہوا تو چاٹ وغیرہ اور شربت الروح افزا، یہ افطاری میں کھجور وہاں سب کے آگے رکھ دی گئی۔ ذرا بھی بول چال نہیں، سناٹا بالکل، کہ ہزاروں کی تعداد میں آدمی اور دسترخوان میں سب آ کے بیٹھ رہے ہیں، لیکن ذرا بھی چوں چاں کسی کی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کا کھانا کھلانا پڑ جانا کسی کو افطاری میں دعوت ہو رہی ہوگی جمعہ کو، آج دیکھ کر یہاں کو لیا، یہاں کو لیا، وہاں کو رکھ دے، وہاں ایک گاؤں میں جا کے رکھ دیں، جن بڑے خیراتی آ رہے کہیں سے، دھندا کچھ نہیں اور شور اتنا۔ اچھا جی، وہ کھا پی لیا۔ اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوتے ہی میں بھاگا، میں وہاں دیکھوں جا کے وہاں کیا ہو رہا۔ کھانا تو میں وہیں تھا جہاں مہمان تھے، وہاں جا کے دیکھا تو وہاں مٹی کی ڈھوبریاں تھیں، یہ بڑی بڑی آیا کرتی پلیٹیں پہلے عمر پور کی کہیں کہیں، تو مٹی کی ڈھوبریاں ہیں اور ان میں دال چاول اور گوشت اور گھیا لوکی، یہ نان یہ پکے ہوئے تھے، وہاں یہ کھانا چل رہا تھا۔ چاٹ بھی تھی، امرود وغیرہ کیلے وغیرہ چاٹ بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاول اور دال اور نان اور گوشت میں لوکی، گوشت اور لوکی حضور کو پسند تھا نا، سنت، اس لحاظ سے وہ پکتا تھا۔ دال بھی برابر میں رکھی ہوتی تھی، کوئی گوشت نہ کھاوے یا گھیا سے نہ کھاوے، اس سے اچھا میں تو دال سے کھا لے، اپنا پیٹ بھر لے، برابر پلیٹوں میں دال بھی رکھی ہوتی۔ ہم نے وہاں دیکھا یہاں کیا ہے، یہاں کھایا ہم نے ہے نہیں، کہا کھا لو، وہاں ملنے والے تھے، نہیں کھانا تو ہم وہاں کھاوے، چلے گئے۔ نماز پڑھ کے وہاں سے مغرب کی ہم فوراً پھر بھاگے وہاں مفتی محمود صاحب کے، وہاں جا کے دیکھا کیا چل رہا ہے، وہاں جا کے دیکھا لنگر کھانا پھر بھی چل رہا ہے، اور دسترخوان پہ کیا مل رہا ہے، بریانی اور اس کے اوپر دہی اور نان اور قورمہ مرغے کا، یہ کھانا مل رہا ہے۔ ادھر سے ادھر کھلاتے پھر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کھلاتے پھر رہے ہیں، بیچ میں اگر یہاں کی ضرورت ہے تو دوسرا آواز ذرا اس طرح انہیں سنا، اشارہ کر دیا یہاں رکھو، یہ مطلب نہیں یہاں لاؤ وہاں کو لے جاؤ، یہ اٹھا لو وہ اٹھا لو، کوئی نہیں بولتا۔ اللہ، پھر میں نے دیکھا یہ کیا کرتا پھر رہا ہے، تو میں نے دیکھا وہ قرآن پڑھتا پھر رہا ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے، سپارہ بھی پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کے رمضان عجیب ہے۔ اب کہ تو جتنا میرا جی یہاں اگتا رہا ہے، اب کہ کہیں کبھی نہیں اگتا ہے، اس لیے اب تو میں یہاں الحمد طرح سے سن رہا ہوں، بڑا جی پریشان ہے، بہت سی وجہ ہیں اس کی پریشانی کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ سب دیکھا، سحری میں دیکھا، سحری میں مفتی محمود صاحب کے یہاں وہی بریانی، دہی اور اس طریقے سے نان اور قورمہ، اور پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اتنے بڑے بڑے پاپے، اور وہاں چائے کا اتنا بڑا رکھا مٹکا سا پیتل کا، ان میں یوں ٹینٹ رکھی، جتنی چائے لینی ہو پیو اور جاؤ، چائے پی لو، چائے وہ پاپا بھی کھاؤ بھگو کے، چائے اس طرح وہاں ہی چلے۔ پھر ہم وہاں گئے، وہاں جا کے دیکھا تو وہاں بھی اسی قسم کا چاول تھے اور دال تھی اور نان اور وہ گوشت تھا اور چائے بھی تھی، اور یہ سب چل رہا تھا۔ تو بزرگوں کے یہاں میں نے یہ بھی دیکھا کھانا کیا ہے، اور یہ بھی دیکھا ان کے یہاں کرنا کیا ہے، کرتے کیا ہے رمضان میں، اور یہ بھی دیکھا کھاتے کیا ہے رمضان میں، یہ بھی دیکھا۔ دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، کہ بھائی ارے جبھی تو عمل کرو گے جب دیکھو گے، لیکن نقل کرنی نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں نقل کرنی نہیں، نقل کریے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک عالم تھے یہاں تاولی میں، مولانا عبد الجلیل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بڑا اونچا علم تھا، بڑے اونچے مقام کے آدمی تھے، حضرت مدنی مولانا حسین مدنی کے مرید تھے۔ مولے جاٹروں میں سے ایک بالٹی چھائی اور ایک بھیلی گڑ کی، 5 کلو کی ہوگی، لا کے وہ رکھ دی۔ کیا لایا رے، ایسے بولا کرتے، کیا لایا رے، کہیں جی چھاچھ لایا ہوں
اور کیا لایا؟ کہنے کہ گڑ ہے. کتنا ہے؟ اگر ایک بھیل لیا. کھلاؤ رکھو. گڑ تھوڑے اور بالٹی اٹھاؤ. جی میں بولا ساری بالٹی چھا کے پی. ساری بھیلی کھا گئے اور ساری بالٹی چھاچ کی اکیلے پی گئے. کہنے لے جاؤ اٹھا کے. تو بھائی نقل کرو گے یا اپنی حالت کو دیکھو گے؟ تو چلو اتنا جتنا تمہارے بس کا ہو. اور نقل تو ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے سب سے بڑی. اس لیے بزرگوں کی نقل سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نبی کی نقل سے فائدہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اور حضور کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ ہے. کم کھانے والوں کے لیے بھی، زیادہ کھانے والوں کے لیے بھی، سواری والوں کے لیے بھی، بے سواری والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں کتنی تھیں، بکریاں کتنی تھیں، حضور کی سواری کی دودھ دینے والی جانور کتنے تھے، اور فاقہ کتنا کتنا آیا. سارے نمونے ہیں نا زندگی میں. اس لیے دین کیا ہے؟ جو نبی نے کہا یا کر کے دکھایا اس کا نام ہے دین. جو بزرگان دین کہیں یا کریں وہ دین. بولو. ایک بالٹی چھا کے انہوں نے پی لی، ایک بھیلی گڑ کی کھا لی، دین ہے؟ دین ہے نہیں. ہاں یہ ہے کہ بھائی کھاوے پیئیں گے تو ذرا کچھ مستی آئے گی، کھاوے پینے کی طاقت بڑھاؤ، تھوڑا خوراک بڑھے، یہ الگ چیز ہے. خوراک بڑھے، کھاؤ پیو، ہضم ہو صحیح، مگر اتنی تو بڑھاؤ گے جتنی ہضم ہو سکے. حکیم جی کہہ رہے ہیں پاپڑ، روٹی کا پاپڑ اتار کے اور شوربے میں ڈبو کے بھگو دیو، اسے کھائیو بس. اچھا جی. بولو اگر روٹی کھاؤ گا مرے گا نہیں مرے گا؟ ہے نا. ہمارے یہاں کاندلے میں میاں ریاض تھے، اتنے مالدار آدمی تھے. وہاں سے چلتے تھے گھر سے، جہاں مسجد میں ان کا مکان ہے، میاں فیضی کے چچا تھے. تو جب وہ چلے وہاں سے تو باغ تک، اڈے پہ باغ ہے ان کا، تو 5 سپارے پڑھ دیا کرتے تھے. پھر وہاں سے چلتے رکشا میں، ویسے نہیں رکشا میں 5 پارے. اور حالت اس جامع مسجد کا جو برآمدہ ہے انہی کا بنوایا ہوا تھا. اور دارالعلوم دیوبند میں، سہارنپور میں کتنے کمرے بنوائے، کبھی نام نہیں لکھوایا، کبھی رسید نہیں کٹوائی اپنے نام کی. اتنا حالت. قصبے میں جتنے محتاج تھے سب کو 10 روپے مہینہ اس زمانے میں بھیجا کرتے تھے، 10 روپے مہینہ. اور غریبوں کو لحاف تقسیم کرا کرتے تھے. ذمہ داری ہمارے دادا کی تھی، چپ کے کسی کو پتہ نہیں تھا. اور اللہ کے بندے کی تقدیر میں کیا تھا؟ تقدیر میں کیا تھا؟ چپاتی. کسی نے دیکھی ہو شیخوں کی چپاتی؟ روٹی نہیں، ہماری جو روٹی ہو وہ ان کے کہتے ہیں چپاتی. چپاتی ایسی 5-7 روٹی تو کوا چونچ میں اٹھا کے بھاگ جائے، ایسی ہوں کہ چپاتی. کیوں جی شیخ جی؟ انہیں کہتے ہیں چپاتی. تو اس چپاتی کا پاپڑ مونگ کی دال کے پانی میں بھگو کے صرف وہ کھانے کی اجازت تھی، اور کچھ کھانے کی اجازت. عالم تو یہ، اور کھانے کی تقدیر میں نہیں تھا. اور ان کے بھائی ارے فلاں پیڑ کے باغ میں سے فلاں پیڑ کے آم توڑ لائیے کے، اللہ کے برف میں ڈال دیے بالٹی میں، لنگی کر کے بیٹھ گئے، اور لنگی کر کے بس کھا رہے خوب ساری بالٹی کھا کے، اور یوں ہو گیا پیٹ. اور دوا منگوائی اندر سے اور بیت الخلاء میں. جی. تو ہمارے دادا نے ایک دن کہا میاں تمہارے میں کوئی عذاب ہے؟ ہو آگے پہلے سے بھرو، پھر سے نکال لو جا کے وہاں. کہنے میں مروں گا، ہضم کہاں کروں گا اسے؟ تو دعان کا ذائقہ ہے. ایک بھائی کا یہ حال اور ایک بھائی کا، تو کھانا مقدر سے ہے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں کھانا رکھا تھا، ہمارا ان کی تقدیر میں نہیں تھا. بہرحال تو اب بات سمجھ لو کہ دل میں روزہ کس کا علاج ہے؟ شہوت کا. سمجھے نہیں؟ اسی لیے بعض اللہ والوں نے یوں سوچا تمہاری ذمہ داری ہے گھر میں افطاری لانے کی. بہت اچھا، میرے سے نہ پوچھنا، بہت اچھا. اب یہ پتہ ہی نہیں افطار کیسے کروں گا. کہیں سے کسی مرید نے، کسی دوست نے بھیج دیا، کچھ دے دیا، کیا ہے یہ افطاری کریں؟ بھائی کسی کو دے دیتے، ارے حضرت آپ کے لیے لایا ہوں. اچھا چلو رکھ دو. رکھ کے چلا گیا، اٹھا کے کسی اور غریب کے یہاں، کسی کے یہاں بھیج دی. میرے سامنے سے ہٹاؤ اسے. کیوں؟ کہ میری خواہش کچھ نہیں ہے، میری خواہش وہ ہے جو اللہ مجھے کھلائے گا وہ کھاؤں. اب اذان ہو گئی، اب بیٹھوں گا. پانی اگر اللہ نے رکھا تو پانی پی لوں گا. چاٹ دیے چاٹ کھا لوں گا، کھجور دیے کھجور کھا لوں گا.
کوشش یہ کروں گا پانی سے سنت ہے یا کھجور سے سنت ہے، کوشش یہ کروں گا یہ سنت زندہ ہو جائے۔ تو مطلب سمجھ میں آ گیا؟ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، عمل کی توفیق جب ہوگی جب کہ تم کرنا شروع کرو۔ تو آج سے 1000 دفعہ لا الہ اور اللہ اللہ 1000 دفعہ، اللہ اللہ 1000 دفعہ، اس طرح سے جس میں نے بتایا جہر سے ہو یا سر سے ہو، آسانی سے چھپ کے ہو۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں دل میں سے کھٹ کھٹ کے آواز آنے لگے یہ ذکر قلبی ہے، یہ ان لوگوں کا مغالطہ اور دھوکہ ہے۔ حضرت جی فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کا مغالطہ اور دھوکہ ہے، وہ سیکھ لیتے ہیں یہ کھٹ کھٹ کرنی۔ اب پاس بیٹھا کوئی آدمی، یہاں سے آواز آ رہی ہے دل میں سے، اب وہ کہہ رہے کیا ہو رہا؟ دل ذکر کر رہا ہے، او ہو حضرت جی کا دل ذکر کر رہا ہے، یہاں تک آواز آ رہی، اور وہ نمک میرے سے لگا دے جو کہ یوں آ رہی تھی آواز اللہ اللہ، جیسے بچہ کرا کرے یوں کر رہا اللہ، وہ اپنی طرف سے گھڑ دی اس نے۔ جس کو فرما رہے ہیں یہ لوگوں کا مغالطہ ہے اور دھوکہ ہے، تو یہ آواز ذکر قلبی کی نہیں ہے۔ بات اس پر چلی تھی کہ دنیاوی ساز و سامان راحت و چین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اصل ذکر قلب اور اصلاح حال ہے۔ دل ہمارا اللہ اللہ کرنے لگے اور ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے، ہمارا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ اچھا غلطی تو پھر بھی ہوگی، انسانی تو ہوگے، فرشتے ہو جاؤ گے، اور جب غلطی ہوگی تو غلطی میں کیا کرو گے؟ جلدی کرو گے نہیں کرو گے؟ جلدی کرو گے نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، رات کو بھی سر پہ سے ٹوپی نہیں اتارتے تھے۔ رات کو پاجامہ تو بدل لیتے، دوسرا کرتا وہی پہنتے تھے، پاجامہ دوسرا رات کا تھا وہ پہنتے تھے اور لیٹتے تھے، ٹوپی سر پہ رہتی تھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ رات کو بھی ٹوپی نہیں اتارتے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی، کیوں؟ فرمایا دن میں مخلوق کی شرم، رات کو خالق کی شرم۔ دیکھا آپ نے کتنا اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو گیا تھا کہ رات کو لیٹے لیٹے بھی لیٹ کیوں رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ تم ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ نفس کیا کہہ رہا ہے؟ اسے سونا ہے، اور سونا انسان کے لیے صحت کے لیے ضروری ہے، تو سونا اللہ کا حکم ہے، اس لیے لیٹا ہوں۔ لیکن مالک سامنے ہو اور نوکر لیٹ جائے تو کیا یوں پاؤں پھیلا کے چاروں خانے چیز لیٹے گا یا دب کر لیٹے گا مالک کے سامنے؟ یہ ہے اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ توجہ دھیان دل میں جب جم جائے سمجھو تم پارسا ہو گئے، پارس کی پتھری بن گئے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو خالی تسبیح گھماؤ جاؤ، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں گناہ نہیں کر رہے، اللہ کا نام تو لے رہے، گناہ تو نہیں کر رہے، مگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اصلاح جب ہوگی جب یہ رنگ چڑھ جائے کہ کسی وقت بھی کوئی کام اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ تو بولو بھائی، میں نے جمعہ میں کہا تھا مسجد میں کہ عید میں سب کے سب کرتا پہنیں، پاجامہ نہ پہنے، پینٹ پہنے، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہو، ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہو، یہ حرام ہے۔ تو سب مسلمان کرتا پہنیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو بھی پہنائیں گے۔ اور بال کیسے کٹوائیں گے؟ یہودیوں والے نہیں، یہودیوں والے نہیں، ناچنے والوں جیسے جو ناچتے ہیں فلموں میں، اور وہ روزانہ لا کے کبھی بال ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، یہ تو ان کے نقالچی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال تو ماں باپ کٹوا رہے ہیں، تو گنہگار ماں باپ ہیں یا وہ بچے گنہگار ہیں؟ اس باپ کے ذمہ گناہ لکھا جائے گا، ماں کے ذمہ گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے دن میں روزے میں شہوت پر قابو کرنا ہے، اور رات کو تراویح میں تواضع اور عاجزی، سمجھ میں آ رہی؟ رات کو تراویح میں کیا کرنی ہے؟ تواضع، عاجزی، انکساری، اور ذرا بھی گھمنڈ اور تکبر نہ آئے۔ اور جب چلو فارغ ہو کے نماز پڑھ کے تراویح کی تو یوں کہو اللہ تیرا شکر، تیری توفیق سے نماز پڑھی گئی، ورنہ میرے میں ہمت نہ تھی کہ میں 20 رکعت 25 رکعت پڑھ لیتا۔ یہ سب تیرا فضل اور تیرا کرم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔